اس دین نے ابو طالب کے آنگن میں، خدیجہ کی حویلی میں گھٹنیوں چلنے کا سلیقہ بھی سیکھا، غدیر کے میدان میں اس دین نے جوانی بھی دیکھی۔ یہ کس سبب سے ہوا؟ الا بشیء، دو چیزوں کے سبب سے، مال و خدیجہ و سیف و علی، یا علی کی تلوار نے بچایا، بولیے، یا خدیجہ کے، آخر تک دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں لیکن ایک جملہ میں کہہ کر یہاں سے آگے بڑھا، خدیجہ کے مال نے بچایا۔ خدا کی قسم عجیب جملہ پڑھ کے بولنے کا عادی ہوا، جائیے پڑھیے کافی کی شرح، اگر یہ جملہ نہ ملے تو مجھ سے آ کے پوچھیے۔ نبی نے ایک روز ناز سے کہا انی رزقت حبھا، علی کے لیے کتنے ہی موقعوں پہ کہا، جب خیبر میں بھیجا نا کل اللہ مجھے دوں گا جو مرد ہوگا، کہا یا نہیں کہا؟ اچھا ایک صفت اور بیان ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرے گا، یعنی نبی نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اب جو علم لے کے جائے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ پھر حدیث طاہر کے موقع پر جب نبی نے دسترخوان اور آسمان سے جنت کا ایک پرندہ، بھنا ہوا پرندہ آیا تو نبی نے دعا کر کے کہا مالک اسے بھیج، ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ وہ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، جو مجھے محبوب ہے، کون آیا؟ ساتھ بولے علی مولا۔ تو علی سے محبت ثابت کہ رسول علی سے محبت کرتے ہیں، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ سارے جملے اپنے مقام پر، یہ تو طے ہو گیا کہ نبی علی سے محبت کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پڑھیے منابع روایہ، پڑھیے منابع احادیثیہ، اس طریقے کا لفظ اگر کسی کے لیے آئے تو مجھے بھی دکھائیے گا، جو لفظ خدیجہ کے لیے آئے، علی کے لیے کب پروردگار کل علم اسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے گا، یہ ہے علی سے محبت رسول کی۔ اور خدیجہ کے لیے کہا انی رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ آپ نے جس انداز میں سنا ہے مولا آپ کو تاہر امام قائم سلامت آباد و شان رکھے، پھر سنیے آپ تو میں اس جملے کو کھولوں گا انی رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے۔ بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے مولانا یہاں تشریف رکھتے ہیں، مولانا عمران صاحب خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے علم و عمل میں اضافہ کرے، پوچھئے ان سے عربی زبان میں نہ جانے کتنے الفاظ ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، خدیجہ کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خدیجہ کی محبت فیض الہی ہے۔ نہیں، رسول نے خدیجہ کی محبت کو رزق سے تعبیر کیا، اور یاد رکھیے کوئی انسان بغیر رزق کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رزق علامت حیات ہے، رزق علامت زندگی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کہا رہے گا، میں نے تو جملہ کہا رزق ہے علامت حیات، ارے میں پھر کہہ رہا ہوں رزق ہے علامت حیات۔ اب سمجھ میں آیا نبی کی زندگی کا نام خدیجہ ہے۔ اگر ابھی بھی خاموش ہو گئے، جسے شک ہو محمد کب تک زندہ رہیں گے، 5 وقت مسجد کے میناروں سے یہ صدا آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اعلان ہے اس بات کا محمد زندہ ہے۔ جب تک محمد باقی ہے تب تک خدیجہ کی محبت باقی۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ جب تک رسالت باقی ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ یہ آخری منزل ہے، میں یہی روکوں گا لیکن ایک جملہ کہوں، انی رزقت حبھا، مجھے خدیجہ کی محبت کا زور سے بولے، مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا۔ دیکھیے جتنا شکرانے نعمت کیا جائے رزق پر، اتنا
اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کے مجلس میں آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ شکرانے نعمت کر رہے ہیں. آپ بھی دعا مانگیے کہ خدا آپ کے اس رزق میں اضافہ فرما. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. سارا مجمع اس مقام پر آ گیا تو ایک جملہ میں اور کہہ رہا ہوں. بسم اللہ، بسم اللہ. شہزادی کا خدا کی قسم کھا رہا ہوں کسی اور کے لیے آیا ہو تو بتائیں. اب یہ بحث چلتی ہے کہ صاحب کون افضل ہے کون افضل نہیں، میں تو اس سے بحث ہی نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ کون افضل ہے کون افضل؟ نس ہے جناب خدیجہ پر. اب ہم کیا کریں؟ مقابلے میں وہی لوگ آتے ہیں جو نس کے مقابلے میں اجتہاد کرتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے. اب جو اصطلاح سے واقف ہیں وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے. نس کے مقابلے پہ اجتہاد نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ پہلی. اچھا انی بولیے رزقت حبا. اب میں کیا کیسے بتاؤں نبی کس کس سے محبت کرتے ہیں؟ واہ، کرتے ہوں گے مگر محبت کا رزق ہائے ہائے. بھائی ساتھ چلیں گے تو تھک جائیں گے تو میں یہیں پہ روک دوں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اچھا چلیے بعض دفعہ بعض روایات بڑی عجیب ہوتی ہے. کملا من الرجال کثیر. مردوں میں سے بہت لوگ کامل ہوئے علم میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، شجاعت میں، صبر میں، استقامت میں، شہادت میں، عبادت میں بہت لوگ کامل ہوئے. ولم یکمل من النساء الا اربعہ. خواتین میں بس 4 کامل ہوئے. کون کون؟ ایک عیسیٰ کی ماں، بے شک، ایک آسیہ بنت مزاحم، بے شک، ایک خدیجہ بنت خویلد، بے شک، ایک سیدۃ النساء العالمین. بے شک. دیکھیں میں جملہ آپ ایسی طریقے سنیے. بس ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ صرف ماحول ایک لفظ کے لیے بنا رہا ہوں اور اگر یہ لفظ پہنچ گیا تو بات ختم ہو جائے گی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں. صرف ایک لفظ اور میں چاہ رہا ہوں یہ نس آپ تک پہنچا دوں. بھائی یہ نس پہنچ رہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا عجیب جملہ ہے کہ خواتین میں صرف 4 کامل ہیں. وگرنہ آپ نے سنا ہوگا کہ ناقص رہ جاتی ہیں عبادت میں. اب نبی کہہ رہے ہیں کامل صرف 4 ہیں. ان میں سے ایک خدیجہ، ایک فاطمہ، ایک حسین کی نانی ہے، ایک حسین کی والدہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. صبر کیجیے گا سارا سب. پھر ایک روز کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ خدیجہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں. آپ کو اللہ نے خدیجہ سے بہتر عطا کی ہے. ایک مرتبہ رسول نے عجیب جملہ کہا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا. اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر عطا ہی نہیں کی. یہ صرف ہمارے علماء نے نہیں لکھا. اب آپ جاگ رہے ہیں تو پھر میں کوئی بات آپ کے حوالے کروں. ما ابدلنی اللہ خیرا منہا. مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر بولیے عطا ہی نہیں کی. یا تو خیر کا لفظ علی کے ساتھ آئے یا خیر کا لفظ خدیجہ کے ساتھ آئے. مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر بولیے عطا ہی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آمنت بھی وکفر الناس. جب لوگ کافر تھے مجھ پہ ایمان لائے. یعنی خدیجہ کا ایمان مصلحت سے نہیں تھا، بصیرت سے تھا. اگر اسی جملے کو پھیلانا شروع کر دو. لوگ کافر تھے، خدیجہ مجھ پہ ایمان لائے. عجیب جملہ. دوسرا لوگوں نے میری تکذیب کی اور خدیجہ نے میری تصدیق کی. یہ دوسرا جملہ. تیسرا جملہ جب سب نے منہ موڑ لیا خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. اور چوتھی چیز چوتھی صفت پھر کہہ رہا کون کون سی؟ جب سب کافر تھے خدیجہ ایمان لائی. جب سب نے جھٹلایا خدیجہ نے تصدیق کی. جب سب نے منہ موڑا خدیجہ نے مال دیا. اللہ نے جب مجھے کسی سے اولاد نہیں دی صرف خدیجہ کے ذریعے. اللہ
واہ یہ روایت قطعی روایت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تھکے تو نہیں ہے. یہ روایت قطعی روایت. تھکنے دوں گا بھی نہیں. یہ روایت قطعی روایت. بس یہ آخری منزل ہے. منزل جتنی بس آخری جملہ. اور یہ بس آپ کی ذہنوں کو تمام کرنا. یہ آخری منزل کون سی؟ میں نے کہا تھا کہ یہ دو روایات کے بعد یہ تیسری روایت ملائی اور یہ نتیجہ. خدیجہ سے افضل کوئی کیوں نہیں. کامل ہستیوں میں صرف خدیجہ. وہ دیکھتے صاحب ایسا ہے. پھر نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر عطا ہی نہیں. تیسری دلیل کیا؟ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق عطا کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں. اور چوتھی چیز, جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے, جب اللہ کے نبی نے نبیوں کی امامت کی, چوتھے آسمان سے گزرے عیسیٰ کی مسیحائی کی. ہائے ہائے بولیں گے تو پھر بات بنے گی نا. غیور بھائی آج تو نیند کا کام نہیں ہے نا. آج تو میں بس جملہ سن لیجئے, شاید یہ جملہ کسی کام آ جائے, کسی منزل پہ پہنچا پاؤں. شاید میری شہزادی مجھے توفیق دے کہ جو حق ہے اس جملے کا وہ ویسے ہی آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. جب معراج پہ گئے, جس شب جملہ کہہ رہا ہوں, نبیوں کی امامت کرائی, چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کی مسیحائی کی, ابراہیم کی قیادت کی, پھر ایک مرتبہ وہ آیا, وہ وقت بھی آیا جبریل پیچھے رہ گئے, نبی پرواز کرتے جا رہے ہیں. جملہ کہہ رہا ہوں, پردہ معراج کے قریب آئے, دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین کی منزل پہ آئے. علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا. جب نبی جانے لگے, ایک بات دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کوئی شخص باہر سے آتا ہے, باہر سے گھوم کے آتا ہے, ابھی جاوید بھائی آئے, ماشاءاللہ تحفے بھی لائے ہوں گے, چاہنے والوں کے لیے وہاں کی کوئی سوغات لائی جاتی ہے یا نہیں؟ بولے میرے ساتھ, تحفے لائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اب نبی معراج پہ سے واپس آ رہا ہے, تحفہ تو لانا بنتا ہے. جاتے ہوئے اللہ نے کہا, حبیب جب خدیجہ سے ملنا اسے میرا سلام کہنا. میرے ساتھ کس کا سلام آیا؟ نانا ہاتھ نہیں چلائے, جتنے لوگ درمیان میں بیٹھے ہیں میرے ساتھ صبر کریں گے. کس کا سلام؟ اللہ کا. خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا. ایک تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے, ہاں واقعی وہاں گئے تھے. واہ کیسے مانے وہاں گئے تھے, وہاں کی سوغات لے کر آئے. دوسرا یہ ہے, طریقہ یہ ہے جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے وہاں سے تحفہ لائے جاتا ہے. اب نبی جائیں تو خدیجہ کے لیے لائیں کیا؟ ارے خدیجہ نے تو ساری زندگی رسول کو عطا کی. بے شک. اور پھر ایک جملہ عجیب ہے, خدیجہ نے جب یہ رشتے کی منزل آئی تھی, پھر کبھی میں مکمل مصرع پڑھوں گا لیکن ایک مصرع ذہن میں آ گیا عربی کا, وہ مصرع سن لیجیے. تو ایک جملے میں کہہ دیا کہ اگر خدا مجھے سلیمان نبی کی بساط عطا کرے اور ملک اکاسرہ عطا کرے, کیا اکاسرہ یہ ساری خسرو کی سلطنت, یہ اتنی بڑی سلطنت اگر اللہ مجھے عطا کرے اور سلیمان کی بساط عطا کرے, وما سمیت عندی جناح بعوضۃ اذا لم تکن عینی لعینک ناظرہ. اے اللہ کے رسول, اس ملک کی, اس حکومت کی, اس شاہی کی اہمیت خدیجہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر میں تیرا دیدار نہ کر سکوں, عندی جناح بعوضۃ, اس اقتدار کی اہمیت میرے نزدیک مچھر کے, بولیے پر کے, آخری جملہ ہے, مچھر کے پر کے برابر. اذا لم تکن عینی لعینک ناظرہ, جب تک میری آنکھیں تیری نگاہوں کو نہ تیرے چہرے کا دیدار نہ کریں. تو اب جاتے وقت اللہ نے کیا کہا, اب جو ساری زندگی رسول کو عطا کر رہی ہو, ملکۃ العرب ہو, جملہ کہہ رہا ہوں اسی معیار پہ آگے سنیے گا جس معیار پہ آگے آپ نے سنا. جملہ کہہ دوں, جو مصدر نجابت ہو, جو مرکز سیادت ہو, جو لنگر سفینہ نجات ہو, جو غمگسار نبوت ہو, جو شریک کار رسالت ہو, جملے استعمال کرو. اللہ کا نبی واپس آئے, سلام کس نے بھیجا؟ بولیے, آواز نہیں آئی, کس نے بھیجا؟ اللہ نے. آپ مجھ سے کہیں
سلام علیکم، میں جواب میں کیا کہوں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہی طریقہ ہے، یہی بیان ہے. روایت میں آیا، بلکہ قرآن کی آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب اس سے اچھا دے. بے شک. اس لیے کہتے ہیں اگر کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو الفاظ برابر، لیکن پھر بھی سلام میں پہل کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہے. بے شک. واہ اس لیے کہ اس نے اپنے تکبر کی چادر کو تار تار کیا. ارے بولیں گے تو میں لطف آئے گا. ارے بولے مولا آپ کو سلامت رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہل کر رہا ہوتا ہے سلام وہ اپنی انا کی چادر، اپنے تکبر کی چادر کو تار کر کے پہل کر رہا ہے سلام. یہاں سلام وہ بھیج رہا ہے جو خود متکبر ہے. خدا کی قسم آپ کہاں رہ گئے؟ میں نے تو کوئی جملہ آپ کے حوالے کیا. 99 اسماء میں ایک متکبر آتا ہے یا نہیں؟ یہاں سلام وہ بھیج رہا ہے جسے کبریائی زیبا ہے، جو خود متکبر ہے. سلام بھیجا. نہیں جملہ سنیے گا خدا کی قسم. جواب دینا واجب. جواب آپ نے دیا کیونکہ اللہ نے فرض کیا. سلام جس نے پہل کی اس کا مرتبہ کیوں زیادہ ہے؟ اس نے اپنے تکبر کی چادر کو تار تار کی. آپ اس سے کہیں گے سلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام. اتنا تو واجب ہے نا. وعلیکم. کوئی بہت زیادہ نخروں میں آئے وعلیکم، اتنا تو کہنا پڑے گا نا تاکہ اس کے غضب سے بچا جائے. تھکے تو نہیں ہے؟ میں جملہ سنیے. مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے. تو بنیادی طور پہ سلام ہے دعا. یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہو اس پہ سلامتی نازل کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جواب میں کہوں گا وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں وہ بولے گا نہیں صاحب ایسا ہے یا نہیں؟ سلامت رہیے، سلامت رہیے. آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اب سچی مجھے بتائیے، جب اللہ کہہ رہے ہیں خدیجہ تجھ پہ سلام، بتائیے خدیجہ جواب کیا دے؟ خدا کی قسم میں کس منزل تک آپ کو لے آیا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جب میں کہتا ہوں وعلیک السلام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دعا کر رہا ہوں خدا آپ کو بھی سلامتی عطا کرے. یعنی کوئی بڑی طاقت ہے جو آپ کو محفوظ رکھے، جو آپ کو مامون رکھے، جو آپ کو سلامت رکھے. اب اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ تم پر سلامتی ہو. کیا کہنے ہیں؟ جو خود سلام ہے وہ سلام بھیج رہا. علماء نے اس روایت کو لکھنے کے بعد عجیب جملہ کہا کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا. ہاں نہیں صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ پڑھ گیا ہوں. نہیں صاحب ساتھ ساتھ چلیے مولا آپ کو سلامت رکھے. عادل بھائی جتنا یہاں سے مولانا ممتاز صاحب میں یہاں سے میں فیصلہ کن جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. علماء نے لکھا اگر کوئی اور ہوتا اس سے جواب نہ بن پڑتا کہ اب اللہ کو جواب کیا دے؟ کہ یہ جواب خدیجہ کا، خدیجہ کی تباہر علمی پر دلیل ہے. کہ جب اللہ نے کہا حبیب جانا اور خدیجہ کو سلام کہنا تو اس کے بعد خدیجہ نے بلا توقف نہ رکی، نہ جھجکی، نہ پلٹی، نہ سوچا، بلکہ فوراً کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام. خدا کی قسم توجہ آخری آدمی تک بالکل آخری جملہ ان اللہ هو السلام، وہی سلام ہے. ساری سلامتی اسی کی طرف سے ہے، ساری سلامتی اسی کی جانب ہے. یعنی اللہ نے سلام بھیج کے خدیجہ کے مرتبے کو قیامت تک کے لیے واضح کر کے بتایا رضی اللہ اور ہے علیہ السلام. جن کے نام بھی علیہ السلام، سلام اللہ علیہ. میں صحابی خدیجہ کے سلام اللہ علیہ. یہی جملہ یا خدیجہ کے لیا جمال کی نصرت
یا کربلا میں ابو الفضل کے لیے سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. اور کس کی زبان سے آیا؟ چھٹے امام ابو الفضل کے حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو. اے عباس، اے میرے چچا عباس، آپ پر اللہ کا سلام. معراج سے نبی واپس آئے، خدیجہ ان پر اللہ کا سلام. میں نے آپ کو بہت زحمت دی، لیکن اب جو وقت آپ کا صرف ہوگا وہ زحمت کا نہیں، رحمت کا ہے. یہ رات قیامت کی رات ہے. پہلا جملہ کہہ دیتا ہوں، خدیجہ کے بعد جب کسی کو رسول کو راضی کرنا ہوتا تھا، رسول کے سامنے خدیجہ کا ذکر کیا کرتا تھا. آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو رسول اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو جس کے سال شہادت کو رسول نے عام الحزن کہا ہو، پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی تکلف نہ کریے گا، نہ مجھے کوئی جلدی ہے. کوشش کریے گا کہ 2 آنسو بہا سکے، اس خدیجۃ الکبریٰ کی نظر کر سکے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے بھی تڑپ کے کہا تھا، سنو میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا. زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. خدیجہ کبریٰ کے بیٹے، آپ پر میرا سلام. پروردگار آپ کے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ آتا ہے. لیکن ایک ماں ہے نا جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنے ہر بچے کے غم میں آپ کے سامنے رومال لے کر آتی ہے. آج تو خود اس کی ماں کا غم ہے. اجرکم علی اللہ. آج فاطمہ کی یتیمی کی رات ہے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں، دیکھیے اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے کوئی نہیں. دیکھیے ماں کے پاس جتنا مال ہونا، ماں کے پاس دنیا کی جتنی دولت ہو، اس کی حسرت رہتی ہے میں کاش ساری دولت اپنی بیٹی کے قدموں پہ نچھاور کر سکوں، اپنی اولاد کے حوالے کر سکوں. سوچئے خدیجۃ الکبریٰ نے کیا صبر کیا ہوگا، جو کسی وقت میں ملکۃ العرب رہی ہو، عرب کی شہزادی رہی ہو، جب اس کے سامنے فاطمہ نے شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھائے ہوں گے. کیا سنا آپ نے جملہ؟ اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوشش کیجئے گا کہ ماتم کر سکے اس جملے پر. جو ابھی تک نہیں رویا، میں اس کے لیے اس سے بڑا جملہ ہے ہی کوئی نہیں. میں جملہ پھر سے پڑھنے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. فاطمہ نے خدیجہ کے سامنے شیب ابی طالب میں جب سب پتے کھانے پہ مجبور تھے، خدیجہ جو عرب کی شہزادی تھی، جس کی ملکیت میں نہ جانے ہزاروں غلام، ہزاروں مال تجارت کے قافلوں کی جو مالک رہی ہو، وہ ایک مرتبہ صبر کے اس مقام پہ ہے، درختوں کے پتے بھی کھا رہی ہے، بیٹی بھی سامنے کھا رہی ہے. اور بیٹی کون ہے؟ فاطمہ. جملہ کہہ دوں، شام کے زندان میں جو سکینہ کی عمر ہے، وہی شیب ابی طالب میں فاطمہ کی عمر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جو رو رہا ہے میرے ہاتھ باندھ کے، سیدزادہ ہوں، میں نے اپنے 10 جگہ پہ کہہ چکا ہوں، میں نے اپنی زبان کو امیر المومنین کی ڈیوٹی سے مس کیا ہے. میری وصیت سمجھنا یا نصیحت سمجھنا، کبھی اس گھرانے پہ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، روتے ہوئے شرمانا نہیں. میرا چھٹا والا کہتا ہے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا. خدا ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت سن کے بلند ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یعنی جو شیب ابی طالب میں تقریباً جو عمر فاطمہ کی ہے، وہ
وہی شام کے زندان میں سکینہ کی ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ دوں, اے شہزادی آپ نے بہت مصیبتیں اٹھائی, مگر جب زندان میں شیب ابی طالب میں محاصرہ تھا, آپ کے سر پہ باپ تو موجود تھا, مگر ہائے شام کا زندان, روتی رہ گئی سکینہ, کوئی مجھے بابا سے ملا دو. کٹا ہوا سر آیا, داڑھی کو دیکھ کے کہا, بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے, خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے. مجھ میں تاب نہیں, مجھ سے بس روایت سننا اور مجھے اجازت دے دیں. سن لیا آپ نے, سن لیا. ماں کی حسرت سمجھ میں آئی. ماں کی جو ملکیت ہوتی ہے نا, وہ چاہتی ہے اپنی اولاد کو دے دے, اور جس کی بیٹی ہی ایک ہو, جس کی بیٹی کا نام ہو فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہو. روایت اسما کی, اسما کہتی ہے جب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی تو میں نے دیکھا کہ خدیجہ رو رہی, خدیجہ رو رہی. میں قریب آئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے شہزادی آپ تو ملکۃ العرب ہیں, آپ رسول کی زوجہ ہیں, آپ کو کس بات کا غم ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ سے وعدہ کیا کہ جنت میں آپ کا گھر مریم اور آسیہ کے گھر کے درمیان ہوگا, نہ اس میں کوئی شور ہوگا, نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. آپ رو کس بات کے لیے رہی؟ کہ میں بات کے لیے نہیں رو رہی, میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ میری بچی بہت چھوٹی ہے. میری مائیں پہلے اس جملے کو محسوس کرے گی. پھر جملہ کہہ رہا کہ میں رو اس بات پہ رہا ہوں, میں رو اس بات پہ رہی ہوں, میری بچی بہت چھوٹی ہے, اور کسی وقت ماں کی ضرورت ہو یا نہ ہو, جب بچی کی رخصتی ہوتی ہے تو ماں بہت یاد آتی ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, شہزادی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, اگر میں اس وقت تک باقی رہی میں آپ کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں. وہ وقت گزر گیا, میں روایت کا جملہ پڑھنے لگا. جب رخصتی کا وقت قریب آیا, اللہ کے نبی نے حکم دیا, ساری عورتیں واپس چلی جائیں. سب واپس چلی گئی, اسما وہی بیٹھی رہی. اللہ کے نبی نے کہا, اسما تم نے میرے جملے نہیں سنے, سب واپس جائیں. ہاتھ جوڑ کے کہا, یا رسول اللہ کیسے جاؤں؟ میں نے خدیجہ سے وعدہ کیا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مجھے معاف کر, میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, کسی کے دل پہ سخت گزر رہا ہے تو مجھے معاف کر. امید طور پہ اتنے مسائل پڑھے نہیں جاتے, لیکن دو جملے مجھے پڑھنے دیجیے. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب اللہ سے روایت ہے, ایک روز جب وقت شہادت قریب آیا نا, وقت وصال قریب آیا, اللہ کے رسول کو بلایا, کہنے لگی یا رسول اللہ نظر میں رکھیے, خدا کی قسم اللہ کے حبیب قریب آیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کیسے جملے کو کہوں, کہنے لگی یا رسول اللہ اگر خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, اگر سن سکے تو ماتم کر لیے گا. یا رسول اللہ اگر خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا. ساری زندگی جس نے رسول پر دولت لٹائی ہو, جملہ کہہ رہا ہوں, جب رسول غار ہرا میں تھے نا, ہزاروں فٹ کی بلندی پہ رسول غار ہرا میں موجود ہوتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ جس کی خدمت میں نہ جانے کتنے غلام اور کنیزیں ہیں, وہ اپنے قدموں سے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر رسول کے لیے غار ہرا تک لے جاتی تھی. وہ کہہ رہی ہیں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا. پھر عجیب جملہ کہا, یا رسول اللہ ایک خواہش رہ گئی ہے, آپ جانے اللہ کا نبی جان لے. کہنے لگے خدیجہ تم سے کیسی کوتاہی, بولو کوئی کام ہو. کہنے لگی یا رسول اللہ بس اس بات کا خیال رکھیے گا میرے جانے کے بعد کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو تماچے نہ مارے, فاطمہ کو جھڑکیاں نہ دے.
یا حسین اجرکم علی اللہ، ہائے خدیجہ یا رسول اللہ یا زہرا، میں جملہ پڑھنے لگا، کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو جھڑکیاں نہ دے، تماچے نہ مارے، ہاتھ جوڑ کے کہو اے خدیجۃ الکبریٰ مدینے کی گلیوں میں آنا، عورتوں نے نہیں مارا، وہ مردوں کے مجھے معاف کرنا الاختصاص میں شیخ مفید نے آپ کے چھٹے مولا کا قول نقل کیا، کہنے لگے کانی انظر الی قرط فی اذنیہا حین نفست، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اتنی زور کا تماچا تھا، بطول کے کانوں کی بالیاں ٹوٹ کے زمین اللہ اکبر عجیب ہے، ایک کی بالیاں مدینے کی گلیوں میں ٹوٹی ہیں، ایک کی بالیاں شام غریبہ میں نوچی گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ختم ہونے آخری وصیت سنیے، مجھے اجازت دیجیے گا، جس میں جتنی طاقت ہو ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے، آپ کا خادم، آپ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں جس میں جتنی طاقت ہو وہ اپنی طاقت کو صرف کر کے رسول کی اکلوتی بیٹی کو ان کی ماں کا پرسہ ضرور دے گا، یا رسول اللہ یہ چاہنے والے ہیں، یا زہرا یہ چاہنے والے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد وصیت کرنے کے بعد اللہ کے رسول مجھے ایک وصیت فاطمہ سے بھی کرتی ہے، خاموش ہو گئے آپ اس جملے پر، مجھے ایک وصیت فاطمہ سے بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ فاطمہ سے تنہائی میں ایک بات کروں، اللہ کے نبی حجرے سے باہر نکل، جیسے ہی اللہ کے نبی حجرے سے باہر فاطمہ کو قریب بلایا، سیدہ کو قریب بلایا، سیدہ کے چہرے کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں سیدہ کا چہرہ لے ایک جملہ کہا، فاطمہ تم تو جانتی ہو دولت کو قربان کر دیا، فاطمہ میں نے ساری زندگی تمہارے بابا سے کچھ نہیں مانگا، اس دنیا سے جا رہی ہوں مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اپنے بابا سے کہنا اگر ہو سکے تو وہ چادر مجھے کفن میں دے دے جو وہ اپنے کانوں میں اوڑھتے ہیں، دیکھی خدیجہ کی غربت، وہ چادر مجھے کفن میں دے دے جو وہ کانوں میں اوڑھتے ہیں، اللہ نے جبریل کو جنت کا کفن لے کے بھیجا، واحد ہستی ہے خدیجہ جنہیں دو کفن ملے، ایک اللہ کی طرف سے ایک رسول اللہ کی طرف سے، ہاتھ جوڑ کے کہو اے بی بی کربلا میں آئیے، آپ کو دو کفن ملے، ہائے آپ کا نواسا، ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم حسین، کفن بھی نہ ملا، زینب پکارتی رہی، ہائے حسین کا لاشا، تین دن تک کربلا کی طرف